ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ ایک اور بستی میں جہاں پر آپ کی امانتیں ہم لوگ پہنچا رہے ہیں، وہاں کی تصویریں اور کس بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ جو رمضان کے پہلے روزے سے 3 یا 4 دن پہلے سے شروع ہو چکا تھا، الحمدللہ آج تک جاری ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ نصیب کرے۔ الحمدللہ 6 سال کا عرصہ بیت گیا رمضان میں پوری کامیابی کے ساتھ۔ صرف سیدھی بات کے ناظرین کی وجہ سے ہم ان ضرورت مندوں تک، اور جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور پورے سال میں جو یہاں پر کسی بھی طرح کی امداد نہیں پہنچتی، ہم بقرعید میں گوشت پہنچاتے ہیں تھوڑا بہت آپ لوگوں کے تعاون سے، قربانی کے ذریعے سے اجتماعی، اور رمضان میں راشن کٹس کے اعتبار سے، یعنی ان لوگوں کی عید میں ہم لوگ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے کوشش ہو سکتی ہے، جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اسی لیے اسی طرح ان بستیوں میں عید کی قربانیوں میں بھی آپ لوگ حصہ لیں اور رمضان میں بھی ہر سال حصہ لیں جب تک جاری رہے گا سلسلہ، تو انشاءاللہ۔ تو 3 اور بستیوں میں کام جاری ہے، مزید لوگوں کو اگر اس میں حصہ لینا ہے تو وہ ضرور لے سکتے ہیں، نیچے تفصیلات ہیں۔ یہ آج کی تازہ بستی ہے، کل بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بستی کی تصویریں سامنے رکھی جائیں گی، اس کے بعد بھی جو کام ہو رہا ہے وہاں پر ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ سب آپ لوگوں کے لیے مطمئن کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسری ہماری کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے، اختیار پارٹیاں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، اور بعض اختیار پارٹیاں حکومتوں کی جانب سے بھی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومتوں کی جانب سے کی جانے والی اختیار پارٹیوں کو فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ کیا وہ اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اقلیتوں کے لیے مخصوص فنڈ سے ہی نکالتے ہیں، اختیار پارٹی کراتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں لیڈر نے بڑی پارٹی کی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی آج کل اختیار پارٹیوں کو بائیکاٹ کرنے کے لیے لگاتار جو ہے مطالبے بڑھ رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، بالخصوص چندر بابو نائیڈو، نتیش کمار بہار میں، اور جن لوگوں نے بھی وقف ترمیمی بل میں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر کے بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی اختیار پارٹیوں کو بائیکاٹ کرنے کا لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب منافق کو جانتے ہیں کہ منافقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، تو کون سا ایسا ایمان والا مسلمان ہوگا جو اس طرح کی اختیار پارٹی میں 4 کھجور اور کچھ جو ہے وہ تربوز اور کچھ سموسے کھانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے؟ اپنے ایمان کو بھی ٹٹولنا چاہیے۔ بہرکیف اس لیے یہ بھی بات اس وقت سامنے آ جاتی ہے، بات اس لیے بحث اس پر چھڑی کہ حیدرآباد میں، تلنگانہ میں سرکردہ کارکنوں، شہریوں اور این جی اوز کی نمائندوں نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر زور دیا ہے کہ وہ 70 کروڑ روپے کی اسراف پر مشتمل اختیار پارٹی منسوخ کر دے۔ 70 کروڑ روپے کوئی معنی رکھتے ہیں بھائی؟ کیا کھائیں گے 70 کروڑ میں؟ ریاست کے زیر اہتمام افطار اور کرسمس کی دعوت کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اگر اس کو تقسیم بھی کر دیتے ہیں، کرسمس کی دعوت اور افطار پارٹی، تو 35 کروڑ ہو جاتے ہیں۔ اب 35 کروڑ کا افطار پارٹی میں، اور وہ بھی ریونت ریڈی کے عام لنگر تو لگے گا نہیں، سب مخصوص لوگ آئیں گے، چیکنگ زیادہ ہوگی، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہی لوگ آئیں گے، غریبوں کو تو نہیں کھلا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی پیسوں کو جو ہے غریبوں پر خرچ کرے، ان کی تعلیم پر خرچ کرے۔ کارکنوں نے حکومت کے زیر اہتمام اختیار کی اجتماعات کے لیے اقلیتی بہبود کے فنڈز کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی، اور اسے تعلیم، روزگار اور معاشی طور پر پسماندہ مسلمانوں کی پرورش کے لیے وسائل کا غلط استعمال قرار دیا۔ مسلم میرور کے مطابق انہوں نے اس تقریب کو ایک پرتعیش مذہبی موقع کے بجائے ایک شاہانہ بے شرم سیاسی شو آف قرار دیا۔ صحیح بات ہے، شو آف کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یہاں پر؟ قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے ریاستی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین عابد رسول خان نے چیف منسٹر سے اپیل کی ہے کہ فنڈز کو اقلیتوں کے لیے بامعنی ترقیاتی پروگراموں کی طرف موڑ دیا جائے، اور یہ اچھا مشورہ ہے جو دیا گیا ہے، اور یہی سب جگہ پر لاگو ہونا چاہیے۔
नाज़रीन गिरामी, मंदिरों में जितनी रकम आती है डोनेशन के तौर पर या अलग अलग तरह से, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। कर्नाटक में एक मशहूर मंदिर है राघवेंद्र स्वामी मठ, जिसको कहा जाता है, रायचूर के करीब। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये मंदिर के लिए आए हुए पैसों को, काणिके जिसको कहा जाता है कर्नाटक में, उसको गिनती करने के लिए बैठे हैं। गुज़िश्ता 30 दिनों में 3,39,35,121 रुपये नकद और इसके अलावा 9,34,500 रुपये दीगर शक्लों में जो है इनको मौसूल हुई है। इस वक्त ये वीडियो यहाँ पर वायरल हो रही है, जिसमें पैसे गिनने के लिए इन पुजारियों को जो बिठाया गया था, और इस पर एक लंबी बहस शुरू हो चुकी है कि मंदिरों को आने वाला इस कदर जो है वो आखिर जाता कहाँ है, रकम कहाँ खर्च होती है, इस सिलसिले में हुकूमत किस तरह की चीज़ें पेश की वगैरह वगैरह। बहरकैफ ये उनके अपना मामला है, हमें इसमें कुछ तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद इन्हीं के पेजेस में जो इस वक्त तबसरे हो रहे हैं उसकी मैं तफसीलात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 37.200 ग्राम आपको सोना भी आया है, 1,280 ग्राम चांदी भी आई हुई है इस मठ के लिए। ये मठ वैसे कर्नाटक में बहुत मशहूर है, उसके अकीदतमंदों की तादाद भी करोड़ों में पाई जाती है भारत में, और कर्नाटक में तो अक्सरियत इसी की जानिब जाते हैं। बहरकैफ अब ये तस्वीर और ये वीडियो जब से सामने आई है, कर्नाटक में ये तबसरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, नागपुर में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की नागपुर में गुज़िश्ता दिनों पेश आए तशद्दुद के वाक़यात ने इलाके में जो कशीदगी पैदा की है वो अब भी बरकरार है। इस तशद्दुद में कई लोग ज़ख्मी हुए थे, जिनमें कुछ की हालत संगीन थी। आज उन ज़ख्मियों में से एक की मौत होने की खबर आ रही है और इसका नाम इरफान अंसारी बताया जा रहा है, जो अभी ज़िंदगी की जंग हार चुका है। तशद्दुद के बाद नागपुर शहर में अमन बहाल करने के लिए पुलिस ने तकरीबन 11 इलाक़ों में कर्फ्यू नाफिज किया था। एक तरफ जो है मौत भी मुसलमानों की हो रही है, गिरफ्तारियां भी पुलिस मुसलमानों की कर रही है। और गिरफ्तारियों के बाद अब क्या हो रहा है? फसाद में सरकारी अमलाक को जो नुकसान पहुंचा है उसकी कीमत भी फसादियों से वसूल की जाए, ये बात वज़ीर आला फडणवीस का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जुल्म दर जुल्म दर जुल्म। नागपुर में तशद्दुद के हालिया वाक़यात के सिलसिले में पुलिस हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास मुनाक़िद करने के बाद फडणवीस ने मीडिया से खिताब किया और कहा कि CCTV कैमरों में वीडियोस और फुटेज का तज्ज़िया करने के बाद अब तक 104 लोगों की शनाख्त की गई है और कानून के मुताबिक 12 नाबालिगों समेत 92 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, और सब के सब मुसलमान हैं। और जिसके नाम पर ये सारा कुछ हुआ, अब उस सिलसिले में खबर आ रही है कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी यानी साजिश रचने, साबिक़ MLA मुलुंद एकबोटे के ख़िलाफ़ कलेक्टर और औरंगाबाद की बड़ी कार्रवाई हुई है। जहाँ हिंदू तंजीमें मुजाहरे और जुलूस निकालकर औरंगज़ेब की कब्र हटाने का मुतालबा कर रही हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की निशानी नहीं होनी चाहिए। इसी मुतालबे के बाद मुजाहरों के दौरान नागपुर में जो भी मजहबी तशद्दुद फूट पड़ा, वो सारा चीज़ आप लोगों के सामने है। स्वराज्य के छोटे हाकिम यानी संभाजी महाराज की बरसी 29 मार्च को होती है। इस दिन कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए ज़िली इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का आगाज़ कर दिया है और साबिक़ MLA मुलुंद एकबोटे पर संभाजी नगर ज़िले में पाबंदी का हुक्म नाफिज कर दिया गया है, यानी वो नहीं आ सकते औरंगाबाद में। इत्तला है कि 29 मार्च को संभाजी महाराज की बरसी के मौके पर उनके हामी बड़ी तादाद में तोलापुर में जमा होकर खुलदाबाद में औरंगज़ेब की खबर को मिसमार करने का मंसूबा यानी साजिश कर रहे हैं, इसलिए उनको अब औरंगाबाद में दाखिल होने पर ही पाबंदी लगा दी गई है। नाज़रीन गिरामी, नामनहाद जंगबंदी के बाद जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे इसराइल ने एक बार फिर गज़ा पर हमले तेज़ किए। रमज़ान मुबारक के महीने में भी नेतन्याहू मुस्लिमों पर जालिमाना कार्रवाई से गुरेज नहीं कर रहा है, लेकिन इस ख़तरनाक मंसूबे के दरमियान उनकी घरेलू सतह पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है और वो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए निहत्ते मासूम बच्चों को गज़ा के पट्टी में जो है शहीद करते हुए लोगों को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की साजिश में अमेरिका उसका भरपूर साथ दे रहा है।
یہ دونوں درندے مل کر کے اب تک 72 گھنٹے کے اندر جو لگاتار سلسلہ ہے 2000 سے زائد لوگوں کو زخمی کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 500-600 سے زائد جو ہے اس وقت شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو زخمی اس وقت ہاسپٹلوں میں ہیں ان کی حالت اس قدر نازک ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی طبی اوزار نہیں ہے۔ تو شہادتوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جائے گی۔ اس وجہ سے جو ہے اس وقت ظالم دہشت صہیونی درندے خود نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ چونکہ اس کی سیاسی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، غزہ پر حملہ کر کے کرسی بچانا چاہتا ہے، ادھر خود اس کے لوگ جو ہے راستے پر نکل کر کے بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ تصویر دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیتن یاہو پوری طرح سے سیاسی اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے معصوموں کو قتل کرتا ہے، اور یہاں خود اس کے عوام جو ہے پوری طرح سے اس کے خلاف ہو کر کے بڑی تعداد میں راستوں پر آ رہے ہیں، اور میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھا رہا۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران نے جنگ کے درمیان کیا ایٹم بم بنا لیا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایران کو لے کر کے، امریکہ کی جنگ کو لے کر کے الگ الگ طرح کے لگاتار تبصرے آ رہے ہیں، اور حال ہی میں نتنز میں جو ایران کا ایک ایسا علاقہ جہاں پر جوہری پلانٹ موجود ہے، وہاں پر 5.0 شدت کا زلزلہ آیا ہے جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، اور زلزلے کے جو جھٹکے آئے تھے وہ جو ہے دور دور علاقوں میں اس وقت محسوس کیے گئے، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ یعنی کہ ایران کے مرکزی یورینیم مرکز نتنز میں صرف 26 کلومیٹر کے فاصلے پر جو واقع ہے، اس کے چند گھنٹوں بعد 4.5 شدت کا ایک اور جھٹکا آیا جس سے خطے کی حفاظت پر سوال اٹھ گئے۔ زلزلے کے باعث کئی گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم ایران نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ آیا اس زلزلے سے اس کے جوہری مرکز کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ ایسے میں سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایران نے جوہری بم بنا لیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی چیزیں جب بنائی جاتی ہیں تو اس طرح کے زلزلے کے جھٹکے زمینی سطح پر اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی پہلے ایران کے ہتھیاروں کے درجے کی یورینیم کے ذخیرے سے شدید تشویش کا اظہار کر چکی ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی یورینیم کا ذخیرہ کر رکھا ہے۔ دریاست امریکہ اور اسرائیل کا آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ایران کی جوہری پروگرام پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہونے والا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی خبریں درست ثابت ہوئی تو یہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی بحران بن سکتا ہے یا بن سکتا ہے کا الزام لگا کر کے ایران پر حملہ کرنے کی جوازات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ادھر مراکش میں ایک مسجد کی امام کی جانب سے خواتین کی نماز تراویح پر پابندی کے فیصلے پر عوامی حلقوں میں سخت رد عمل سامنے آنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ امام مسجد کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام مسجد غصے میں نظر آئی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں خواتین سے کہا گیا کہ وہ دوبارہ مسجد میں نہ آئیں کیونکہ نمازیوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ امام مسجد نے زور دیا کہ مسجد کا خواتین کا ونگ مزید اطلاع تک بند رہے گا، اور عورت کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنے سے گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ وجوہات ظاہر سی بات ہے، خواتین جہاں جمع ہوں اور وہاں پر گپ شپ نہ ہو، بات نہ ہو، نامناسب گفتگو نہ ہو، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور مسجد اس علاقے میں بیٹھ کر کے بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے اور مساجد میں آنے سے علماء اکرام کی خواتین کا انکار کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اختلاط ہوتا ہے تو وہاں شیطان درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایسے میں آپ عبادات کم کرتے ہیں اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے آپ گناہوں کی جانب ملوث ہونے کے امکانات ہی نہیں بلکہ جو ہے پوری طرح سے یقینی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مراکش میں یہ مناظر امام کے سامنے آئے ہوں گے جس کو لے کر کے وہ جو ہے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کیا۔ اس وقت جو ہے باقاعدہ یہاں سے بھی جو ہے امام کعبہ بھی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے اس وقت بھیڑ کعبے میں بڑھتی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں جو مقامی خواتین ہیں یا جن کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے وہ جو ہے اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں جو ہے نماز پڑھیں، اس لیے کہ ان کے لیے سب سے بہتر جگہ خواتین کے لیے وہ گھر ہی ہو سکتا ہے عبادت کے لیے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی میں ہنگامہ ہے، لگاتار طیب اردوغان کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس مرتبہ رجب طیب اردوغان کے خلاف غصہ بڑھنے کی وجہ بھی وہ خود ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر
اور استنبول کے میئر امام اوغلو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جہاں اردوغان کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، ایسے میں اردوغان کو بھی اپنی کرسی جانے کا ڈر ستانے لگا ہے، ایسے لکھا جا رہا ہے لیکن ممکن نہیں ہے۔ بہرکیف جب چھوٹی چنگاری لگتی ہے تو آپ کے دشمن ممالک اب اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ یعنی امام اوغلو کو گرفتار کرنے کی وجہ سے کیا اردوغان نے اپنے پیروں پر کلاڑی نہیں ماری ہے؟ اس کو لے کر کے تبصرے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ترکی ویسے بھی اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور سب سے زیادہ کھٹک رہا ہے اردوغان۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایسی سیاسی فیصلہ آپ لے لیتے ہیں جس سے وہ مکمل فائدہ اٹھائیں، اور جس طرح سے پاکستان اور مسلم ممالک میں اپوزیشن لیڈران کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کی انصاف پسند حکمرانی کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کوششیں ہو رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل سے، اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ وہ چاہے آپ جو ہے جارڈن کی بات کریں جس کو اردن کہا جاتا ہے، یا مصر کی بات کریں، یا شام کی بات کریں، تو یہ ان کی سازشیں ہیں کہ ان کی ماننے والوں کی حکومتیں ہوں، ان کے آنکھیں دکھانے والوں کی حکومتیں کہیں نہ ہوں۔ معمر قذافی اور صدام حسین سب اسی کے چکر میں جو ہے وہ سب مارے گئے، کیونکہ وہ آنکھیں دکھاتے تھے دشمنوں کو۔ اردوغان بھی آنکھیں دکھاتے ہیں لیکن وہ ان کی سیاست اپنی الگ ہے۔ ایران بھی آنکھیں دکھاتا ہے لیکن اندرونی سطح کی اس کی سیاست بھی الگ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہ گئے اب لگاتار ترکی استنبول میں بڑھنے والے جو اس وقت احتجاجات ہیں، اور جس طرح پتھر بازی ہو رہی ہے پولیس اور وہاں کے عوام، یعنی امام اوغلو کی جو اس کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کارکنان جس طرح راستے پر اتر آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ جو اردوغان کے لیے پوری طرح سے جو ہے مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ جمعہ کو ترکی کی کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے اور پرتشدد ہوئے۔ امام اوغلو صدارتی انتخابات کے دوران اردوغان کے حریف سمجھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے استنبول کے میئر کی حمایت میں سڑکوں پر ریلی نکالی۔ اب میئر پر دراصل بدعنوانی کا الزام تھا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کم از کم 97 افراد کو اس وقت جو ہے حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ میئر اکرم امام اوغلو کو بدھ کی صبح ان کی رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران بدعنوانی دہشت گردی سے متعلق الزامات میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد اپوزیشن پارٹی کے کئی دیگر رہنماؤں کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔